السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کی آج 16 تاریخ ہے، یعنی 16واں روزہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عشرے کے ختم پر جو عشرہ شروع ہوگا وہ تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ کہلائے گا۔ اس عشرے کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اور اس عشرے کی عبادات کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی جس کا نام سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول اور شب قدر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ آج میں دو اہم عبادتوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ پہلی عبادت جو آنے والے عشرے میں ہوگا وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف پر بیان یا گفتگو ابھی کر دیے تو ہمارا اور آپ کا مزاج بن سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، اعتکاف کرنے کا۔ دوسرا، عشرے کے ختم پہ یعنی 20 رمضان مکمل ہونے پر 21ویں شب سے اعتکاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ 20 روزہ مکمل کر لینے کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھ جانا سنت مؤکدہ۔ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان نظر مان لیا ہو کسی بھی کام کا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، میری نوکری پکی ہو گئی تو اعتکاف میں بیٹھوں گا، میرا بیٹا صحت مند ہو گیا تو اعتکاف کروں گا۔ اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں کہ وہ کام ہونے کے بعد اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان المبارک میں
20 رمضان سے چاند ہونے تک مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرمائے، مدینہ تشریف لائے، تو یہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف سنت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مسجد کے حدود میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور مسجد اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد کو قرار دیا گیا، مسجد ہوتی ہے۔ تو ایک اچھی جگہ میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، باہر کے خرافات سے، باہر کے گناہوں سے، باہر کی بد نظریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو 10 دن انسان گناہوں سے مکمل طور پر، کلیہ طور پر اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف سنت ہے۔ محلے کی مسجد میں لوگوں کو اعتکاف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل، میرے گھر کو پاک و صاف کرو، پاک و صاف رکھو، ان طہرا بیتیہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع والسجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو، عبادت کی جگہوں کو پاک و صاف کرنا بھی چاہیے، صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور مردوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں مسجد میں ہو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد میں اعتکاف کر کے عبادت کرے۔ اعتکاف میں کرنا کیا رہتا؟ ہم گھر سے پورے تیاری کے ساتھ مسجد میں آ گئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے یہاں تک کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت تک یہاں سے اٹھیں گے نہیں، یعنی گھٹنا ٹیک دیتا ہے انسان کہ جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو یہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف میں ہمیں نماز کے اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے گریہ و زاری اور ذکر و اذکار کرنا رہتا ہے۔ اعتکاف میں کوئی الگ مستقل کام نہیں ہے، بس ایک مشقت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے، ساری جھنجھٹوں کو چھوڑ کر کے ہمیں مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ یہ سنت اعتکاف ہے۔ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا اعتکاف ہے
اعتکاف مستحب، مستحب اعتکاف، مستحب اعتکاف یہ ہے انسان مسجد میں داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت کر لیا۔ ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اعتکاف میں، اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ کبھی بھی مسجد میں داخل ہوئے کسی نماز کے لیے اور ہم نے اعتکاف کی نیت کر لیا، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں آپ اعتکاف میں ہیں اور ثواب مل رہا ہے، یہ اعتکاف مستحب ہے۔ کم از کم اس اعتکاف مستحب کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آخری عشرے میں کرنے کے جو اہم کام ہے وہ اس میں سے پہلا کام اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف سنت کے لیے ضروری ہے کہ محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی معتکف ہو جائے، اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر محلے کے مسجد میں محلے کا کوئی ایک فرد اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو ہر ایک کے طرف سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں کمیٹی کی جانب سے کسی نہ کسی ایک کا انتخاب کر کے اعتکاف میں ان کو بیٹھایا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا اہتمام کریں۔ دوسرا کام جو عشرہ آ رہا وہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں طاق راتیں آتی ہیں۔ ان طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا تعین کرا دیا گیا تھا۔ شب قدر کس رات میں ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، یعنی تعین تھا، متعین تھا کہ فلاں رات میں شب قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دینے کے لیے جا رہے تھے، شب قدر کا جو تعین تھا وہ بتانے کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ آپس میں دو مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسی درمیان اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ تعین کو نکال دیا، بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی تعین بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا، لیکن دو مسلمان کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ تعین میرے ذہن سے نکال دیا، اس کو بھلا دیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑے کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں بلکہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذہن سے شب قدر کی تعین کو نکال دیا۔ اس میں بڑی مصلحت تھی۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی ایک رات میں پوری رات عبادت کر لیتے، اس کے بعد پھر پورے سال مسجد کا رخ نہیں کرتے، یا پھر وہی ایک رات عبادت کر لیتے، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک موقع دیا کہ تم تلاش کرو شب قدر کو، طاق راتوں میں
یعنی 21 کی شب میں، 23 کی شب میں، 25 کی شب میں، 27 کی شب میں اور 29 کی شب میں 5 راتیں ہیں طاق رات، اور انہی 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر بیان کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہاں ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن پاک کا جو نزول شروع ہوا اسی شب قدر میں ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود ہی سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، خیر من الف شہر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے یعنی روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام کو لے کر کے، اللہ کی حکم سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا رہا، یعنی رات میں عبادت کرتا اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہماری عمر تو اتنی ہے نہیں کہ 1000 سال تک عبادت کر سکیں، ہماری عمریں تو بہت کم ہے، ہم کیسے اس کی عبادت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کیسے اس کی عبادت کا برابری کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا جس میں بتایا گیا خیر من الف شہر، یعنی ایک رات ایسی ہے اس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، شب قدر کو پا لیتا ہے، شب قدر کو تلاش کرتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے 1000 سال عبادت کیا، اور 1000 سال کہتے ہیں غالباً 83 یا 85 سال کو۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی فکر رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں پر بے حد مہربان ہے، رحیم ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پہ رحمت کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایسے مواقع ہمیں اللہ دیا ہے۔ ہم اللہ کی طرف 1 قدم بڑھتے ہیں تو اللہ ہماری طرف 2 قدم بڑھتا ہے، ہم اللہ کی طرف چل کر کے جاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر کے آتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ قریب ہو، اس کی مغفرت کر دیں، اس پر رحم کریں، اس پر رحمت کی بارش برسا دیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کیے، 100 رحمتیں پیدا کیے، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو عطا کیا، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھا اللہ۔ ایک انسان کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک جانور کو اپنے بچوں سے
کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، ہر ماں باپ جانتا ہے اس کو۔ اللہ نے ہمیں ایک رحمت عطا کیا، اس ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ایک خاتون تھی جس کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کی تلاش میں نکلی کہ اس کو دودھ پلائے، اس کے تھن میں دودھ تھا، دودھ پلانے کے لیے بے چین تھی۔ بچے کی تلاش میں نکلی، جہاں کوئی بچہ نظر آتا اس کو گلے سے لگا لیتی، سینے سے لگا لیتی، اس کو بوسہ دیتی اور پیار کرتی۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ عورت ایک بچے کی ماں ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کی تلاش میں نکلی ہے، اب اس کا بچہ نہیں مل رہا، جو بچہ سامنے آ رہا اس کو پیار کر رہی ہے، محبت سے اس کو بوسہ دے رہی ہے۔ اللہ نے اس ماں کے اندر ایک محبت کو رکھا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر بچوں کو بوسہ دے رہی، بچوں کو ڈھونڈ رہی۔ اللہ کے پاس 99 رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا، موقع تلاشتا ہے، وہ وقت وہ چاہتا، بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ قریب ہو، اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی انسان زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہ کرے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرے، اور اس کی گناہوں سے، اس کی بدعمالیوں سے زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ وہ پورا بھر جائے، اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے صفت رحیم ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت غفور ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت رحمان ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جو پڑھتے ہیں یہ صورتیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے رحم سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شکاری اونٹنی کی شکار کے لیے نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ اونٹنیوں کو زخمی کیے بغیر شکار کرے، چنانچہ اس نے شکار کے لیے اس جگہ پر اپنا جال ڈالا جہاں پہ اونٹنیاں پانی پینے آیا کرتی تھی۔ جال ڈال دیا، ایک اونٹنی آئی، معائنے کے بعد دیکھی کہ جال ہے، واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 اونٹنی آئی، پھر دیکھا کہ وہاں پہ جال ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے پانی پینے کا، وہاں سے پانی پئیں گے جال میں پھنس جائیں گے، واپس چلی گئی۔ یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد 2-4 اونٹنیاں آئی پانی پینے کے لیے، اور سب نے معائنہ کر کے وہاں سے پیچھے واپس ہو گئی۔ وہ شکاری، شکار کرنے والا دور بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ اونٹنیاں آ رہی ہے، واپس چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ساری اونٹنیاں ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنی گردن کو آسمان کے طرف اٹھائی، اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھا، اونٹنیوں کے آنکھوں میں آنسو بہہ رہا تھا۔ گردن اٹھائی آسمان کے طرف اور گردن جھکائی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اتنی بارش برسایا، اتنی بارش برسایا کہ ساری کی ساری اونٹنیاں اپنی پیاس بجھا کر کے واپس چلی گئی۔ وہ شکاری بہت نادم ہوا اور کہا کہ آج کے بعد سے میں کسی جانور کا شکار نہیں کروں گا، آج کے بعد سے کسی جانور کو جال میں نہیں پھنساؤں گا۔ وہ میری وجہ سے پیاسی تھی، میری وجہ سے پانی نہیں پی پا رہی تھی۔ اللہ کی طرف سر اٹھایا اور اللہ نے اس کی آنسوؤں کی لاج رکھی اور بارش کو برسا دیا، اس کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ اتنا رحیم ہے، جو جانوروں پہ رحم کرتا ہے، کیا وہ اللہ ہم پہ رحم نہیں کرے گا؟ ہم امت محمدیہ ہیں، آخری نبی کی امتی ہیں، آخری رسول کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں نماز دیا، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کیا،
اللہ ہمیں کیا نہیں دیا؟ وہ اللہ صرف چاہتا ہے کہ اے بندہ تھوڑا قریب ہو، تھوڑا آگے آؤ، گراؤ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے گناہوں پہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت بڑے گناہ ہے، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ایسا کبھی نہ سمجھے۔ ایک آخری واقعہ میں سنا دوں۔ ایک شخص گزرا ہے فرزدق، جو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی کے انتقال کے موقع پر جنازے میں بہت لوگ شریک ہوئے۔ فرزدق تھوڑا سا عیاش تھا، تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ آج اس مجلس میں، اس محفل میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کا آدمی ہے۔ ایک وہ ہے جو انتہائی بدبخت، اور ایک وہ ہے جو انتہائی نیک صالح۔ ایک بدبخت، ایک نیک صالح۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس محفل میں تھے اور ادھر فرزدق تھا، تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ حسن بصری اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں رہنے والے، ایک نیک صالح انسان اس جنازے میں ہے، اور دوسری طرف ایک بدبخت انسان فرزدق بھی ہے۔ یہ باتیں لوگوں میں ہونے لگی، یہاں تک کہ فرزدق حسن بصری کے قریب ہوا اور ان سے کہا کہ اس بھیڑ میں یہ باتیں چیمی گویا ہو رہی اس بات کی کہ اس میں دو شخص ہے، اس میں ایک بدبخت ہے اور ایک اچھا انسان ہے، تو بدبخت تو میں ہوں حسن بصری، اور اچھا انسان، نیک انسان تو آپ ہیں۔ اس موقع پر حسن بصری نے کہا کہ فرزدق، بدبخت کون ہے اور اچھا انسان کون ہے وہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا، اللہ کے پاس ہوگا۔ میں کیا جانوں، تم کیا جانو کہ تم بدبخت ہو اور میں نیک ہوں، یا میں بدبخت ہو تم نیک ہو؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول کون ہے، محروم کون ہے۔ تو فرزدق نے کہا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ شہادت کا ذکر کرا دیجئے۔ حسن بصری نے کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ فرزدق نے پڑھا اور اسی کا ورد جاری رکھا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، کسی کے خواب میں آیا، پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر ہمیں کرا دیا تھا، اس ذکر کے نتیجے میں اللہ میرے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا، میں جنت میں ہوں۔ تو کسی بھی چھوٹے عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھیں، اور بڑے سے بڑے گناہ کر کے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ جہنم سے خلاصی کا اور آزادی کا ہے۔ اگر ہم جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو آئیے اللہ سے قریب ہوئیے۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، معتکف ہو جائیے، اعتکاف میں بیٹھیے، نہ سنت اعتکاف، کم از کم مستحب اعتکاف کیجیے، اللہ کے سامنے گر گرائیے، مانگیے، اللہ پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کیا، یعنی شب قدر میں عبادت کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔